الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. صدق الله ومولانا العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کریم عز و جل کی حمد و ثنا اور نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی بارگاہ بے کس و پناہ میں گزار ہوں. رب کعبہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں، اساتذہ اور پیر و مرشد کے لیے باعث نجات بنائے. سب سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ آپ میں سے ایک تعداد شاید اضطراب میں مبتلا ہو گئی تھی کہ آج تو بیان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ثمر عباس قادری صاحب کا ہوگا تو وہ کیوں نہیں آئے. انہوں نے ہی بیان کرنا ہے. میں نے مختصر سا یہ آپ کے سامنے وقت لینا ہے. وہ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں تشریف لے آئیں گے. جب وہ تشریف لے آئیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بیان ان کا ہی ہوگا. لہٰذا آپ لوگ اس معاملے میں دل برداشتہ نہ ہوں کہ شاید ہم آ گئے ہیں اور وہ نہیں آئیں گے. اللہ کی رحمت شامل حال رہی، وہ آئیں گے اور توفیق الہی سے اپنے ہی مخصوص انداز کے اندر وہ اپنا مخصوص بیان انشاءاللہ کر کے جائیں گے. یہاں اس اسٹیج پر ہر سال کی طرح اس سال بھی ملک پاکستان کے عظیم خطبہ واعظین تشریف لا رہے ہیں اور اپنے اپنے انداز سے خطبات دے کر آپ لوگوں کے قلوب و اذہان کو منور کرتے جا رہے ہیں. میرے جیسا ایک طالب علم ایک کم آیا اس بات کا ضرور احساس رکھتا ہے کہ اس جو خطابت کا جوش ہے، جو شاہ سوار خطابت ہیں، ان کے آگے طفل مکتب اور وہ جو گھٹنوں کے بل ابھی چلنے والا ہے. لیکن چند باتیں اصول کے تحت میں انشاءاللہ عرض کروں گا تاکہ ہم کچھ اصول ذہن کے اندر بٹھا لیں اور جب اصول ذہن کے اندر آ جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں عقیدہ اہل سنت کے معاملے میں سمجھنے کے اندر آسانی پیدا ہو جائے گی. آپ حضرات سے التماس ہے کہ تھوڑی توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ضرور کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا. اللہ کریم عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. بے شک اللہ تعالی عدل کا حکم کرتا ہے اور احسان کا حکم دیتا ہے. مفسرین کرام نے یہاں اس عدل پر بڑی تفصیل سے کلام کیا کہ عدل کا معنی کیا ہے، عدل کا مطلب کیا ہے. مختلف اقوال اس میں پیش کیے جن میں سے آسان یہ بیان کیا کہ عدل کا معنی برابری ہے، انصاف ہے. پھر امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے تفسیر کبیر کے اندر اس کو مختلف جہتوں سے لے کر یہ کلام کیا. فرمایا عدل کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا جو بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے. پہلا تقاضا کس کا ہے؟ بندے اور اس کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا. اب وہاں عدل کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا عدل کا معاملہ وہاں یہ ہے کہ رب کے معاملے میں بندہ عقیدہ وہ رکھے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو مطلوب ہے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا رب کی وحدانیت کا اقرار کرنا یہ عدل کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. فرمایا کیونکہ اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے. اس کے مقابلے کے اندر عدل کا تقاضا یہ ہے اللہ کو ذات کے اندر بھی ایک مانا جائے، صفات کے اندر بھی ایک مانا جائے. یہ مطلب ہے رب کے معاملے کے اندر، رب کی وحدانیت کے اندر. پھر دوسرا امام راضی علیہ الرحمہ نے بڑا پیارا کلام کیا. فرمایا ہم الحمدللہ امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام جو ہیں
ہماری امت جو ہے یہ بھی عدل و انصاف کے تقاضوں پر ہے۔ فرمایا کیسے؟ کہا موسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی ان کے اندر معاملات کے اندر سختی زیادہ تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی اس معاملات میں نرمی زیادہ تھی۔ پھر امام رازی نے مثال سے سمجھایا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر سختی یوں تھی، اگر کوئی کسی کا قتل کر دیتا تو جواب کے اندر قتل کرنا ہی یہ ضروری تھا اور کوئی چارہ کوئی نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر نرمی یوں تھی، کوئی کسی کو قتل کر دیتا وہ کچھ فدیہ دیتا، اس کے مقابلے کے اندر قصاص کی صورت ہی نہیں تھی۔ فرمایا اللہ نے اس امت کے اندر برابری کا، اعتدال کا نظام رکھا، راہ اعتدال رکھی، نہ بہت زیادہ سختی رکھی نہ بہت زیادہ نرمی رکھی، ان کو راہ اعتدال پر لا کر یہ کیا کہ اب اس امت کے اندر اگر کوئی قتل کرے تو شریعت کے اندر پہلی چیز یہ ہے قصاص ہے، لیکن ورثاء معاف کرنا چاہیں وہ معاف بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے اس امت کو، امام راضی فرماتے ہیں، یہ راہ اعتدال عطا کی۔ پھر امام فخر الدین رازی نے دوسری مثال دی کہ اس امت کے اندر راہ اعتدال کی دوسری مثال کیا؟ فرمایا دوسری مثال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جو عورتیں، اور یہاں سے حضور علیہ السلام کے امتی ہیں، ہمیں اس سے محبت بھی ہونی چاہیے کہ ہماری شریعت کتنی امتیاز بہترین رکھتی ہے، کتنی راہ اعتدال رکھتی ہے جو حضور کے صدقے میں ہمیں ملا۔ امام راضی فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جب عورت مخصوص ایام کے اندر ہوتی تھی اس سے ہر طرح کی دوری لازم تھی، ہر طرح کی دوری اس سے لازم تھی، کسی طرح کا بھی تعلق نہیں تھا۔ اور فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر اتنی نرمی تھی کہ ازدواجی تعلقات تک بھی جاری رکھنے کی اجازت تھی۔ فرمایا اب اس امت کے اندر اللہ نے راہ اعتدال ہمیں عطا کی ہے کہ اس امت کے اندر نہ تو یوں کر دیا کہ عورت کو اچھوت سمجھ کر دور کر دیا جائے، نہ یوں کر دیا کہ اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات بھی قائم کر دی جائیں، بلکہ راہ اعتدال یہ رکھی کہ کیونکہ وہ ایام غلاظت کے ہوتے ہیں اس لیے ازدواجی تعلق تو قائم نہیں کرنا، لیکن بقیہ تمام حقوق اس کو پورے دے کر اس کی عزت، اس کی عظمت کا، تقدس کا خیال کرنا ہے۔ یہ امام راضی فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل، اس لفظ کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں امت اعتدال بنایا ہے، ہمیں اللہ نے راہ اعتدال بتائی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا دیکھیں یہ بھی ہے، ہم انبیاء اور رسول کے درمیان بھی اعتدال رکھتے ہیں۔ ہم یوں نہیں کرتے کہ معاذ اللہ کسی ایک نبی کو مان لیا، کسی ایک رسول کو مان لیا، دوسرے کو نہ مانا، ایک کی تعلیمات کو کہا یہ درست ہیں اور معاذ اللہ کہا دوسرے کی غلط ہیں، جیسے بقیہ ادیان کے اندر ہے، یہودی ہیں معاذ اللہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر تہمتیں لگاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں، عیسائی ہیں معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہیں، ہمارے محبوب کریم علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن یہ امت ہے راہ اعتدال والی کہ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم فضیلت کا معیار ضرور رکھتے ہیں لیکن کسی میں فرق نہیں ڈالتے۔ ہم معاذ اللہ یہ نہیں کہتے کہ فلاں کی نبوت تھوڑی تھی، فلاں کی نبوت زیادہ تھی، فلاں کی شان میں یوں ہے، فلاں کی یوں ہے، ہم کہتے ہیں سب منصب نبوت میں شان والے، ان شان والوں سے ہمارے نبی کریم علیہ السلام سب سے بڑی شان والے، ہم کہتے ہیں سب شان والے، سب عزت والے، سب عظمت والے، کیونکہ ہم ہیں راہ اعتدال والے، ہم کسی ایک طرف جھکنے والے نہیں۔ یہ تمہید بڑی عام ہے، یہ سمجھنے والی ہے، ہم کسی ایک طرف گرنے والے نہیں، کسی ایک طرف ہی سارا جھکاؤ ڈالنے والے نہیں، اور یوں بھی نہیں کہ دامن میں آ کر بقیہ کا انکار کرنے والے بن جائیں۔ فرمایا نہیں، نفس نبوت کے اندر سارے انبیاء شان والے، سارے رسول عزت و عظمت والے، لیکن ہمارے نبی امام الانبیاء ٹھہرے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں سب سے وراء الورا ہیں۔ ہم اس وجہ سے راہ اعتدال رکھ کر ہی امت مرحومہ بن گئی، اور اللہ نے کیا فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، ہم نے آپ کو امت وسط یعنی امت مرحومہ بنا دیا۔ یہ امت راہ اعتدال رکھتی ہے۔ دیکھیں راہ اعتدال کس میں رکھتی ہے؟ عقائد کے اندر۔ اہل کتاب نے اعتدال نہ رکھا، انہوں نے غلو کر دیا۔ غلو کیا کر دیا؟ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ ڈالا۔ انہوں نے غلو یہ کر دیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں تنقیص کر دی، عیسائیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شان میں کمی کر دی۔ اللہ نے فرمایا محبوب ان سے فرما دیجئے قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔ رب نے فرمایا اے محبوب پیارے،
آپ ان سے کہہ دیں اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو، دین میں کسی ایک طرف جھک کر دوسری کی کمی نہ کرو، ایک طرف پڑاؤ ڈال کر دوسری کی اہمیت کو گوا نہ دو، ایک کے دامن میں لپٹ کر بقیہ سے اپنی چیزیں دامن چھڑا نہ لو، بلکہ تمہارا کام راہ اعتدال پر لانا ہے۔ اور رب نے فرمایا اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، خواہشات کی اتباع نہیں کرنی۔ کیوں؟ اصل کے اندر بندہ بھٹکتا تب ہے جب اپنی نفسانی خواہشات پر آ جاتا ہے، انسان راہ سے ہٹتا تب ہے جب راہ کے بجائے اپنی جو خواہش نفس ہے اس پر جب چلا جاتا ہے، انسان بہکتا تب ہے جب اپنی منزل کو چھوڑ کر اپنی خواہش کو سب کچھ بنا لیتا ہے۔ انسان کبھی بھی نہ دنیا کا نقصان ویسے کر سکتا ہے نہ آخرت کا کر سکتا ہے، جب اپنی خواہش میں جاتا ہے اس کی دنیا بھی باقی نہیں رہتی، اپنی آخرت کا بھی نقصان کر جاتا ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا، راہ ہدایت راہ اعتدال پر رہنا ہے۔ جو اعتدال سے ہٹ جائیں تم نے ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا، جو کسی ایک سمت کے ہو جائیں ادھر تم نے نہیں چلنا، جو دونوں طرف چلی جائیں اس سمت پر تم نے آنا، یہ راہ اعتدال ہے۔ اب جب اس راہ اعتدال کو ہم سمجھیں تو اس ماہ محرم الحرام کے اعتبار سے بھی، کیونکہ ہم اہل سنت ہیں، ہم راہ اعتدال پر ہیں، ہمیں یہاں پر بھی راہ اعتدال رکھنی چاہیے۔ اور امام فخر الدین رازی علیہ الرحمٰن نے تفسیر کبیر کے اندر یہ کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، رب نے فرمایا محبوب پیارے آپ ان سے فرما دیجئے میں اس دین متین کی جو تبلیغ ہے اس پر تم سے کوئی اجرت کا طلبگار نہیں ہو، ہاں میرے قرابت داروں سے تم مودت کرو، میری قرابت داروں سے محبت رکھو۔ اچھا یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں یہ دین پر اجرت نہیں ہے، مطلب یہ نہیں ہے معاذ اللہ کوئی کہہ دے کہ یہ حضور نے جو یہ فرمایا، کیونکہ بعض لوگوں کو یہ جب قرابت کا معاملہ آتا ہے تو ان سے ہضم نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں یہ کیا، تو حضور نے اجرت نہیں مانگی کہ اجرت کے اندر میری آل سے کرو۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں رب نے تو ہر مومن سے کہا کہ آپس سے محبت کرو، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، فرمایا رب تو کہتا ہے سارے مومن آپس میں محبت کرو۔ جب سارے مومن آپس میں محبت کریں تو فرمایا قرابت تو زیادہ حق رکھتی ہے کہ حضور کی وجہ سے ان سے زیادہ پیار کیا جائے۔ ایک عام مومن کو ضرورت ہے آپس میں پیار کرنے کی، تو فرمایا جو نبی کے گھر والے ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان سے محبت کی جائے۔ اب امام رازی علیہ الرحمٰن نے یہاں قربا پر کلام کیا کہ یہ قرابت دار کون کون ہیں۔ تفصیل سے کلام کرتے کرتے امام رازی فرماتے ہیں کہ اس قربا سے قرابت داروں سے مراد ایک ہے نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت۔ کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت۔ دلیل کیا؟ امام رازی فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے، حضور بہت محبت کرتے تھے، اور فرمایا جب حضور محبت کریں اللہ فرماتا ہے وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، نبی کی ہر حال میں اتباع کر جاؤ تم دنیا اور آخرت میں ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ فرمایا نبی آل سے جب وہ محبت کرتے ہیں، نبی کی اتباع ہدایت کا ذریعہ ہے، اب پتہ چلا نبی کی آل سے محبت کرنا یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ فرمایا اس لیے یہاں مراد یہ ہے کہ نبی کی آل سے محبت کرنا ضروری۔ پھر فرمایا راہ اعتدال ہے نا، میں نے پہلے عرض کیا ہم سنی ہیں راہ اعتدال پر ہیں۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اس کا مصداق جو ہے وہ ایک نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ بھی ہیں، جہاں پہلے آل کا قول کیا پھر فرمایا نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ بھی کیا ہیں اس قربا کے اندر شامل ہیں۔ الا المودۃ فی القربا کے اندر امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں یہ شامل ہیں۔ شامل کیوں ہیں؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے سابقون السابقون اولئک المقربون، فرمایا رب نے فرمایا جو ایمان میں سبقت لینے والے ہیں وہ قریبی ہیں، وہ قربت والے ہیں۔ فرمایا صحابہ جو ایمان پہلے لے کر آئے مقربون، اس کی وجہ سے اس بھی قربا کے اندر وہ شامل ہو گئے۔ اب یہاں امام فخر الدین رازی ایک نچوڑ نکال رہے ہیں، کیونکہ ہم راہ اعتدال والے ہیں نا، ہم نے یہ سبق سیکھ کر جانا ہے کہ ہم اہل سنت اہل جنت الحمدللہ، ہاں اہل سنت اہل جنت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور آپ کے شاگرد امام مجاہد فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ، جن کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے، ہم اہل السنت والجماعہ، فرمایا وہ کوئی اور نہیں ہوں گے، وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ جن کے چہرے نور کی طرح قیامت کے دن چمکتے ہوں گے، فرمایا وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے۔ صحابہ کا نظریہ اس بات پر ہے، اس لیے میں نے کہا اہل سنت اہل جنت۔
اور اہل سنت، اہل جنت، اہل حق یہ الحمدللہ راہ اعتدال پر ہے۔ کس بات پر ہے؟ راہ اب امام راضی نے نچوڑ نکالا، امام راضی نچوڑ نکال کر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے یہ شان ہم اہل سنت کو عطا کی ہے۔ امام راضی کیا فرماتا ہے؟ یہ شان کس کو ملی؟ فرمایا یہ شان رب نے اہل سنت کو دی کہ ہم نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں ہم کرتے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں میں نے اپنے اساتذہ سے یہ سیکھا ہے، کرتے اس لیے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکب فیہا فقد نجا۔ فرمایا اس لیے کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری آل کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ فرمایا جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا۔ میری اہل بیت اس دنیا کے سمندر سے نجات حاصل کرنے کے لیے کشتی کی طرح ہے۔ فرمایا جو اس میں آ جائے گا وہ نجات پا جائے گا۔ امام راضی فرماتے ہیں ایک یہ بات، دوسرا بھی فرمان حضور کا فرما اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم۔ فرماتے ہیں امام راضی کہ حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی اقتداء کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اب یہ دلیل ہی کافی تھی، لیکن امام راضی نے ایک مثال سے سمجھایا، اور میں امام راضی کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ امام فخر الدین رازی ایک تفسیر کا ادنا سا طالب علم جانتا ہے کہ وہ تفسیر کے کس درجے پر، فن تفسیر کے کس درجے پر فائز ہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں دنیا کی تکلیفوں کے سمندر کے اندر ہم پھنسے ہیں، دنیا کی تکلیفوں کے سمندر میں ہم پھنسے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ خواہشات کی لہریں ہمیں جو ہے نا وہ ہٹا رہی ہیں، ہمیں دھکے دے رہی ہیں خواہشات کی لہریں، ہمیں نفس جو ہے نا ان لہروں میں دھکیل رہا ہے۔ کہتے ہیں اب جو بھنور میں پھنسا ہو اس کو ضرورت ہوتی ہے کشتی کی، اور امام راضی فرماتا ہے کشتی وہ ہو جو بے عیب بھی ہو اور اس کے اندر سوراخ بھی نہ ہو۔ یہ لفظ سمجھنے والے امام راضی کیا فرماتے ہیں؟ کشتی وہ ہو جو بے عیب بھی ہو، اس کے اندر کوئی سوراخ بھی نہ ہو۔ فرمایا جب کشتی پہ سوار ہو گیا اب اس کو ضرورت ہے کہ واضح طور پر ستارے ہونے چاہیے جن کو دیکھ کر منزل کا تعین کر سکے۔ امام راضی فرماتے ہیں بے عیب کشتی، جو بے عیب کشتی ہے وہ میرے محبوب کی آل ہے۔ جو بے عیب کشتی ہے میرے محبوب کی آل ہے۔ جو بے عیب کشتی میں سوار ہوگا فرمایا کبھی سمندر اسے نقصان نہیں دے گا، اور جب اس کو سمت تلاش کرنے کی ضرورت پڑے گی نبی کی آل کی کشتی جنت الفردوس کی راہ میں چلاتی ہے۔ جب منزل پر جانا ہوگا فرمایا پھر نبی کے پیارے صحابہ یہ ستارے بن کر آئیں گے، سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اس لیے ہم اہل سنت یہ جو ہے اس معاملے کے اندر راہ اعتدال پر ہے۔ یہ آیت کریمہ کی اس بات پر دلیل ہے۔ اب ہمارے ہاں قربہ کے اندر جو افسوس ہوتا ہے بعض اوقات، ایک ہم میں سے ایک طبقہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اس قربہ کے اندر جو ہے نا وہ اشخاص مخصوصہ کو لے لیتا ہے کہ یہاں قربہ کے اندر صرف نبی کی اولاد آئے گی۔ پھر بعض اوقات یہ جو دوسری آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کا ترجمہ بڑا عام فہم ہے، ہم میں سے ہر ایک کو آتا ہے کیونکہ ہم نے وہ سنبھالی ہے۔ لوریوں کے اندر نبی کی آل کی محبت ہمیں سنائی گئی ہے، اور یہ بات کی بات ہے، میں تو اکثر کہتا ہوں کہ الحمدللہ ہماری اہل سنت کی جو خون کی رگیں ہیں، ان کے اندر جو دوڑنے والا خون ہے، اس کی جو آپس کے اندر رمق ہے وہ رمق ہی نبی کی آل کی محبت کی وجہ سے چلتی ہے۔ یہاں الحمدللہ اس خمیر کے اندر ہی جب سے ہوش سنبھالا ہے والدین کی تربیت اس بات پر ہی ہے، ہمیں تو بچپن سے ہی یاد کروایا جاتا ہے، لیکن اس اہل البیت سے مراد جو یہ لیا جاتا ہے کہ یہاں صرف 4 شخصیات کو لیا جائے، کیا یہ راہ اعتدال ہے؟ کہ یہاں اہل البیت کا جو لفظ ہے یہاں صرف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن مجتبیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان کو ہی لیا جائے؟ ہم اپنے اکابرین کی تفاسیر دیکھیں۔ اگر میں اپنی بات کروں ہو سکتا ہے کیونکہ دور بڑا سخت قسم ہے، بعد کے اندر فتویٰ بھی لگ سکتا ہے کہ یہ کیا بیان کر گئے، ہم نے کچھ اور سنا ہے، لیکن اگر اکابرین کی تفسیر کی باتیں کر لوں تو امید ہے حکم مجھ پر نہیں لگے گا، بلکہ اکابرین کی تفاسیر دیکھی جائیں گی کہ بات وہاں لکھی ہے تو سچ ہے، نہیں لکھی تو جو سزا جھوٹی کی ہے وہ ملنی چاہیے۔ اور اگر اکابرین لکھ گئے پھر غور کرنا چاہیے کہ اکابرین کے اصولوں سے انحراف تو نہیں ہو رہا،
کہیں راہ اعتدال سے بھٹک تو نہیں جائے۔ اب اکابرین نے اس سے یہاں کیا کیا؟ سب سے پہلی بات میں آپ کو عرض کروں، اہل البیت کا جو لفظ کے اندر اہل آیا، اس اہل کا ترجمہ سب سے پہلے ہم قرآن میں دیکھیں۔ میں لغت کی بات اس لیے نہیں کرتا، لغت کوئی جھنجھوڑ سکتا ہے، بندوں کی لغت ہے وہ غلط بھی کر سکتے ہیں، لیکن اصول کیا ہے تفسیر کا کہ قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن سے کی جائے، پھر اس کے بعد اگر قرآن کے اندر صراحت کے ساتھ نہ ملے، یہ نہیں کہ ملتا نہیں، صراحت کے ساتھ نہ ملے پھر حدیث رسول میں جایا جائے، پھر اجماع صحابہ کرام علی مردان اجمعین کے ان اقوال میں جایا جائے، پھر کوئی اور چیز نکل کی جائے۔ اب لفظ اہل کو جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ آیا یہ کس معنی کے اندر استعمال ہوا، تو سب سے پہلے ہم جب نے دیکھا تو ہمیں یہ لفظ جو اہل ہے یہ آیا مالک کے معنی کے اندر۔ کس معنی کے اندر آیا؟ یہ تھوڑی شاید بات مشکل ہو، ڈیفیکلٹ انداز ہے، وہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ جوش خطابت بھی نہیں، انداز خطابت بھی نہیں ہے، لیکن چلو کچھ سبق ہے وہ تو کچھ یاد کروا کے چلے جائیں گے۔ اب اہل کا ایک معنی قرآن نے جو بیان کیا وہ ہے مالک اور وارث۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانتیں ان کے اہل کی طرف لوٹاؤ۔ اب اگر اہل کا معنی صرف یہ کیا جائے کہ بیٹیوں کو لوٹاؤ یا نواسوں کو یا بیٹوں کو لوٹاؤ، تو کیا پھر شریعت کا مدار صرف ان کی امانتیں لوٹانے کا ہوگا اور کسی کو نہیں لوٹائیں گے؟ تو معنی یہاں وہ کیا جائے گا جو امانتوں کے وارث ہیں، جو مالک ہیں، امانتیں ان تک لوٹاؤ۔ اس ایک معنی پر بھی آیت ہیں، لیکن وقت قلیل ہے، میں صرف ایک آیت یہ دینے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ امانتوں کو ان کے اہل، اور اہل کا معنی کیا کیا؟ ان کے مالکوں کی طرف لوٹاؤ۔ اب اس کا معنی اہل بمعنی وارث بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء وصبناہم بذنوبہم، نویں پارے کے اندر آیت کریمہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ جن کو ہم نے کیا کہ یرثون الارض من بعد اہلها، زمین کے وارثوں کے بعد ہم نے زمین میں وراثت عطا کر دی۔ پہلے وارث اور تھے، یہاں قرآن نے اہل بمعنی کیا بیان کیا؟ ساتھ چل جائیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اہل کا کیا معنی بیان کیا؟ اصل میں ہم پہلی دلیلیں یاد نہیں نہ رکھتے، جب کوئی ٹوٹ کے ہمارے سامنے رکھتا ہے پھر جو ہے نا ہم یوں ہونے لگ جاتے ہیں یار کہیں واقعی ایسی بات تو نہیں ہے، تو حال اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ تھوڑی سی جو ہے نا معجون مشکل ہوتی ہے لیکن یہ ہضم کرنے والی ہوتی ہے۔ جب دلیل ہمیں یاد کر لیں گے نا پھر ہمیں کوئی ہلاتا بھی رہے گا، ہم ہلیں گے نہیں، کیونکہ لنگر جب پڑے ہو نا کشتی کے تو پھر کوئی اس کو نہیں متذبذب کر سکتا۔ یہ دلیلیں یہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے بطور لنگر استعمال کریں، اور لنگر بمانا کھانے والا نہیں، لنگر وہ جو کشتی کا ہوتا ہے، وہ جو دریا کا لنگر ہوتا ہے، کیونکہ اہل سنت اس لنگر میں بہت جوش دکھاتے ہیں، معذرت کے ساتھ تھوڑا دوسرے لنگر کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہاں اہل کا ایک معنی کیا بتایا؟ مالک، دوسرا معنی بتایا وارث بتایا، تیسرا معنی اس کا ہے مکین، وہاں کے رہائشی جو اس علاقے کے مکین ہوتے ہیں۔ بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، ہم میں سے اکثر کو یاد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ نے دعا نقل کی ابراہیم علیہ السلام کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کی؟ مولا اس بستی کو امن والا بھی بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ، اس بستی کے رہنے والوں کو۔ اہل کا معنی کیا کیا؟ اس بستی کے رہنے والوں کو۔ اگر یہاں بھی اہل کا معنی یہی کیا جائے کہ اہل کا معنی صرف بیٹی ہو سکتی ہے، بیٹے ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا، تو قرآن کی ان آیتوں کو لے کر ہم یار کدھر جائیں؟ ابھی تو میں ایک ایک آیت بیان کرتا جا رہا ہوں، ورنہ ہر ایک لفظ پر آیتیں 3 4 آیتیں ہیں، ہر ایک پر آیتیں ہیں، ہم ان مفاہیم کو کدھر لے کر چلے جائیں گے؟ تو ماننا پڑے گا اہل کے یہ معنی ہیں۔ اب اس آیت کے اندر اہل کا معنی ملا، مکی مل گیا، تو پتہ چلا آیت کے معنوں میں سے ایک معنی اور قرآن کی روشنی کے اندر۔ اب اہل کا ایک معنی ہے متبعین، پیروکار، کہ معنی نمبر کون سا؟ شاید بھول گئے، پہلا معنی سب یاد کرے کیا تھا؟ مالک، دوسرا معنی وارث، تیسرا معنی مکین، اور چوتھا معنی جو پیروکار، متبعین، جو اتباع کسی کے نقش قدم پر چلنے والے، وہ بھی اہل کے اندر آتے ہیں۔ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے ان کو نوح علیہ السلام اور ان کے اہل کو ہم نے اس سے مشکل مصیبت سے، طوفان والے سے نجات دی۔ اب سارا زمانہ جانتا ہے نوح علیہ السلام کے ساتھ جن کو نجات ملی ان کے پیروکار تھے۔ کون تھے ان کے؟ تو اہل بمانا کیا ملا؟
پیروکار مل گیا. تو یہ میں بتانا چاہتا تھا. مفتی صاحب ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. الصلاۃ والسلام